السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے ایپیسوڈ نمبر 6 میں آپ کا استقبال ہے. آج ہم بات کریں گے چھٹے پارے کے. چھٹے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. تو شروعات ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں، عیسائی جو ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یار تم لوگ جو اپنے دین میں اتنا غلو کر رہے ہو، اتنا حد سے آگے بڑھ رہے ہو، تو وہ مت کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں وہی بات کہو جو حق ہے. اپنے جس عیسیٰ کو علیہ السلام کو تم مانتے ہو اور نعوذ باللہ تم ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، تو یہ سب چیزیں، یہ دوگلی پنتی نہ کرو. جو حق ہے وہ بولو، اور یہ تمہارے پاس حق پہنچا ہوا ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ تم جانتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد وہی ہے عیسائی حضرات بھی، یہودی حضرات بھی ہیں، کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صرف وہی بات کرو جو سچ ہے اور حق ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ، یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہ اللہ کے رسول تھے اور ان کا کلمہ، اور اس کا کلمہ اللہ کا. القاہ الی مریم وروح من، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام جبریل کے ذریعے مریم علیہ السلام کے اس میں اس کو داخل کیا تھا، اور مریم علیہ السلام نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ جو تین کا جو تم معمہ کھیلتے ہو کہ اللہ بھی ہے اور قدس بھی ہے، مطلب روح القدس اللہ اور عیسیٰ، یہ اس طرح سے وہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ بھی ایک خدا، روح القدس بھی ایک خدا، اور پھر عیسیٰ بھی ایک خدا علیہ السلام، اور پھر تینوں ملا کے ایک خدا. یہ وہ ایک الگ ہی ان کا معمہ چلتا رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، یہ جو تم کرتے ہو وہ مت کرو. انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، یقیناً عبادت کے لائق وہ اکیلا ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحانہ یکون له ولد، اور وہ اس بات سے بھی پاک ہے، وہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. وکفی باللہ وکیلا. اور دوسری جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے عیسائی بھائیوں بہنوں کو ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھائے گئے اور ایسا ہو گیا، انہوں نے ساروں کا گناہ اپنے سر لے لیا، اور وہ سب معاملہ جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی حقائق چھٹے پارے میں ہی بیان فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں یہ جو ان کی باتیں ہیں نا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام کو قتل کیا، یا پھر ان کو سولی دی گئی، یا پھر انہیں قتل کر دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں ان کو نہیں کیا گیا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے جیسے دکھنے والے آدمی کو یہ ساری چیزیں کی گئی تھی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اسی میں خود اپنے اندر ہی وہ اپنی باتوں میں شک میں ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ بس ان کی وہم ہے اور خیالات ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا. اور قیامت کی نشانی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد میں دجال کا خاتمہ ہوگا. قیامت کی جو پوری تفصیلات ہیں وہ ہوگی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی حضرات کو، کرسچنز لوگوں کو قرآن نے دعوت دی ہے کہ بابا تمہارا جو دین تم لوگ نے گڑھ لیا ہے، اور جو تمہارے توہمات اور جو تمہارے خیالات تم لوگوں نے اپنائے ہیں، یہ سب باطل ہیں اور یہ سب ڈھکوسلے ہیں. لہٰذا جو حقائق پر مبنی چیزیں ہیں ان کی طرف آؤ. اللہ کو اپنا رب مانو، اللہ کو اپنا معبود مانو، اور صرف اسی کی عبادت کرو. اور اپنے اس کے جو جتنے بھی رسول ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں، جتنے بھی رسول ہیں ان پر ایمان لاؤ. دوسری جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی وہ یہ کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے نیکی میں معاون بنو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں تم ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. گناہ کرنے کے لیے کسی کی معاونت، کسی کا معاون مت بنو، اور نیکی میں بنو، یہ تمہیں فائدہ دے گا. اگر گناہ میں بنتے ہو، اگر آپ کسی نیک کام کرنے کے لیے کسی کو بولتے ہو تو اگر وہ نیک کام کر لیتا ہے تو اس کو جتنا ثواب ہے اتنا آپ کو بھی ملے گا. اور اگر اسی طرح سے آپ کسی کے لیے کسی کے گناہ کرنے کے لیے آپ اس کے معاون بنتے ہو اور اگر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو جتنا اس کو وبال ہے اتنا ہی آپ کو بھی ہے. لہٰذا
نیکیوں میں ہم کو معاونت اختیار کرنی چاہیے، نیکی میں اپنا معاون بننا چاہیے، گناہ کی معاونت سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے پارے میں بیان فرمائی ہیں۔ بس اللہ ہم سب کو قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نئے ہمارے چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔